صاحب ایک بڑی اہم بات وقت حضور یہ فرمائیے کہ سری لنکا میں تو ساری پارٹیاں پٹی ہوئی تھی، مطلب ڈسکریڈ، ایک جا رہی ہے دوسری آ رہی ہے، یہاں آپ کی پارٹی ہے اور آج جو سینیریو نیوز نے کھینچا ہے وہ اتنا ہاربل ہے کہ میں اسے یہاں ٹی وی پہ بولنا بھی نہیں چاہتا. واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان کپل آف ویکس. تو یہ جو پبلک اینگر ہے اس کا کوئی ایکسپریشن آ سکتا ہے، تو آپ کی پارٹی کیسے اس کو ہارنس کرے گی، ریئیکٹ کیسے کرے گی؟ دیکھیں پبلک کا تو ایکسپریشن آ گیا تھا 10 اپریل کو، 9 کو انہوں نے ہمیں ہٹایا، 10 کو کبھی پاکستان کی تاریخ میں خود اتنی زیادہ پبلک سڑکوں پر نہیں نکلی کہنے کے لیے کہ ہم اس کے خلاف ہیں یہ جو کیا گیا. یعنی کبھی اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. تو وہ تو تب ہی سگنل آ گیا تھا. پھر ہم نے جلسے کیے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ 10 دن میں پشاور میں ریکارڈ جلسہ، اسلام آباد میں ریکارڈ جلسہ، کراچی کے وہ جو مزار قائد پہ ریکارڈ جلسہ، اور پھر جا کے منار پاکستان میں. یہ 10 دنوں میں کیے. تو کیوں پبلک نکلی تھی اور کیوں میں جلسے کرا تھا؟ بتانے کے لیے کہ دیکھیں پبلک ادھر کھڑی ہوئی ہے. تو اصولاً تو خان صاحب اب سپانٹینیوس ہوگا، وہ تو آپ کی کال پہ آئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ آتے تھے، وہ اپنا وہ کہتے تھے، یعنی ایکسپریشن یہ تھا کہ یہ جو کیا یہ غلط کیا آپ نے، لیکن وہ پھر منظم طریقے سے چلے جاتے تھے گھر میں. لیکن جب آپ خود ہی اس پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں، اب یہ جو ایم کیو ایم کو اکٹھا کر رہے ہیں یا وہ پیپلز پارٹی کو کے اندر بیپ کو بھیج رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے پیچھے؟ تو یہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنا. اگر آپ ایک سب سے بڑی فیڈرل پارٹی کو کمزور کر دیں گے تو اس کے بعد کون یہ پبلک کو، یہ جو بجائے یہ کہ آپ منظم طریقے سے لوگوں کا جو احتجاج ہے وہ رجسٹر کروائیں جو ہم کر رہے تھے، جب یہ آپ کے ہاتھ سے جب نکل جائے گی تو سری لنکا میں تو صرف 2.25 کروڑ لوگ ہیں، یہاں 22.5 کروڑ لوگ ہیں. ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ 66% ہماری جو آبادی ہے وہ 28 سال سے کم عمر میں ہے. تو وہ جو سب سے جنونی آپ کا طبقہ ہے، جب اس کی نوکریاں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے، مہنگائی، اور ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے دوسری طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا. اور اگر یہ خدا نہ خواستہ ہاتھ سے نکل گیا تو کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ لبنان میں آج دیکھ لیں، ہمارے سامنے لبنان میں یہی ہوا. اوپر کرپٹ پولیٹیشین بیٹھ گئے، ملک کا دیوالیہ نکل گیا، لوگ بیچارے بھاگے جا رہے ہیں، بینکوں میں پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں نکال سکتے، ان کے بھی سارا ڈالر لے کے ایلیٹ باہر بھاگ گئی ہے، اور وہاں غربت 60-70% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. اچھا ہاں صاحب یہ بتائیں، آپ 3.5 سال ملک کے وزیر اعظم رہے، آپ کیا کوئی ایسا فیصلہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نہ کرتا تو آج ملک کے حالات بہتر ہوتے؟ کوئی ایک ایسا فیصلہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں کر گزرے؟ دیکھیں دو تھے. ایک تو اگر مجھے شروع میں پتہ چل جاتا کہ میں یہ احتساب کر نہیں سکتا، کیونکہ میں تو کہتا میری تو ساری پالیٹکس رول آف انصاف کی تحریک تھی اور طاقتور کو قانون میں نیچے لے کے آنا تھا. تو مجھے اگر یہ آئیڈیا ہو جاتا کہ میں یہ کر نہیں سکتا، اور مجھے شروع میں یہ تھا کہ ہمیں پوری بیکنگ تھی کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ، مطلب ایک آدمی، اسٹیبلشمنٹ تو ایک آدمی ہے، جنرل باجوہ، جو آرمی چیف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں. ہماری فوج میں ڈسپلن اتنا زبردست ہے کہ اوپر جو فیصلہ کرتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. تو اگر مجھے یہ ہوتا کہ یہ احتساب نہیں کریں گے تو میں اسی وقت الیکشن کہتا کہ پھر سے الیکشن کرواؤ، میں اسمبلی ڈیزالو کرتا، جو میں نے اب کیا. وہ اس لیے میں کرتا کہ دیکھیں پاور میں آنے کا صرف تب فائدہ ہے جب آپ وہ جو آپ نے لوگوں سے وعدے کیے وہ ڈیلیور کر سکیں. اب انہوں نے لال بتی کے پیچھے لگا دیا کہ ہاں جی اب ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، پرسوں ہو رہا ہے. یہ جب کہتے ہیں نا یہ نون لیگ والے کہ جی عمران خان نے ہمیں ساروں نے نااہل کر دینا تھا، میں نے قانون کی حکمرانی کرنی تھی. جو کیسز ان کے بنے ہوئے تھے پہلے سے ان کو امپلیمنٹ کروانا تھا. میں نے ڈیلز نہیں کرنی تھی، میں نے ان کو NRO نہیں دینا تھا، کیونکہ جنرل باجوہ نے سب سے بڑا ڈیمیج کیا پاکستان کو NRO دے کے. اب اس سے بڑا ڈیمیج کیا NRO 2 دے کے جنرل باجوہ نے. جب آپ طاقتور کو چھوٹ دے دو، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 سال پہلے کہتے ہیں جو قومیں چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور بڑے چور جب چوری کرتے ہیں ان کو پکڑتی نہیں ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں. یعنی سب سے اللہ کے محبوب اور دنیا کے عظیم انسان اور ہمارے پیغمبر، وہ جب یہ بات کہتے ہیں تو کیوں نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ آپ جب NRO دیتے ہیں تو آپ وہی کر رہے ہیں، اپنی تباہی کا راستہ کر رہے ہیں. تو میں تو اس کے خلاف کھڑا تھا. یہ انہوں نے مجھے جو سب سے زیادہ
جو مجھے انہوں نے غلط کیا کہ انہوں نے اس کے بعد ایکسٹینشن کے بعد انڈرسٹینڈنگ کر لی اور اس کے بعد احتساب ہونے نہیں دیا. یہ ایک تھا. اور دوسرا ایکسٹینشن دی. میں سمجھتا ہوں مجھے کبھی ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی. اچھا جیسے میں نے سنا خان صاحب آپ نہیں چاہتے تھے, آپ کے کچھ سیاسی دوستوں نے, ساتھیوں نے زیادہ فورس کیا کہ ایکسٹینشن دی جائے, یہ کچھ لوگ آپ کے قریبی حلقے فرماتے ہیں. میں اصل میں ہوا کیا, میں اس وقت تو سوچ ہی نہیں رہا تھا ایکسٹینشن کا, تو بہت جلدی تھا. پتہ نہیں یہ جولائی کی بات ہے یا مجھے جب, تو اس وقت یہ بات آ گئی. میں نے تو فیصلہ کرنا تھا, اگر دینی تھی تو اگست میں جا کے کرتا, یا بلکہ اس سے بھی لیٹ سپٹمبر اکتوبر میں کرتا. سپٹمبر اکتوبر میں کرتا, وہ زیادہ قریب جا کے. اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں تھا. تو اینی وے وہ ایسے حالات بنا دیے گئے کہ جناب دیکھیں وہ بڑا مشکل ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فوج کے اندر پالیٹکس چل پڑے گی, اس لیے ابھی سے فیصلہ کر دیں ہم. تو ہم اس وقت تو ہم سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ بڑی کوآپریشن ہے جنرل باجوہ کی, تو ٹھیک ہے. لیکن جو اب کیا اور اس کے بعد اب جب پیچھے دیکھتے ہیں تو بہت بڑی غلطی تھی. تو کبھی قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی اظہار کیا تھا انہیں ایکسٹینشن ملنی چاہیے. نہیں, میسج آئی تھی ان کی طرف سے. وہ تو کہتے ہیں میں تو انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا. مجھے بھی یہی کہتے تھے, لیکن وہ لاسٹ منٹ میں میسج آئی کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہو جائے گی, تو ابھی سے کر دیں, کیونکہ پھر بعد میں پالیٹکس چل پڑتی ہے. یہ کس کا میسج آیا تھا؟ اب وہ رہنے دیں, میں نام نہیں لیتا, لیکن ان کی طرف سے میسج. قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے؟ جی جی, ان کی تو طرف. اچھا خان صاحب, اب بھی جب یہ 29 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تو کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ کوشش کر رہے تھے دوبارہ ایکسٹینشن کی. اگر ایکسٹینشن مل جاتی تو پی ٹی آئی کیا ریئیکٹ کرتی اس موقع پر؟ دیکھیں ایکسٹینشن, وہ تو ہم نے بھی ان کو کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن کروا دیں. انہوں نے کہا سیلاب آئے ہوئے ہیں, تو سیلاب اگر آئے ہوئے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ ڈیلے ہو جائے تو آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی, تو آپ تب تک ٹھہر جائیں جب تک صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں. تو اس کے لیے تو ہم تیار تھے, لیکن وہ تو 2-3 مہینے کی تھی ایکسٹینشن تھی. نہیں, اس مرتبہ انہوں نے 3 سال کی کوشش کی, کچھ حساس اہم حلقے کہتے ہیں, اس پر پھر شاید خیال تھا کہ پی ٹی آئی ریئیکٹ کرے گی تو اس وجہ سے ہو نہیں سکی. ایک وقت پہ مجھے یہ پتہ چلا کہ جب ہمیں پتہ چلا نا ہماری گورنمنٹ کے اوپر سازش ہوئی ہے اور یہ گرانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور نیچے سے بھی سائنز آنے شروع ہو گئے کہ یہ ان کی ایجنسیز ہمارے لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ اس طرف چلے جاؤ, یا وہی جو آخر میں بکے لوٹے بن گئے. اور پھر یہ جو 2 MQM تھی اور بیپ پارٹیز ادھر سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں وہ سگنلز دے رہے ہیں کہ جناب آپ چھوڑ دیں الائنس. تو جنرل باجوہ ہمیں کہتے تھے میں تو نہیں کہہ رہا, نیچے سے یہ ہو رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ ایکسٹینشن کا سلسلہ ہے, صرف ایکسٹینشن ہے, تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں ایکسٹینشن. کیونکہ میں نے انہیں کہا کہ اس وقت آپ نے اگر گورنمنٹ کو ہٹا دیا, اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ابھی آ گئی تو اکانومی کسی سے سنبھالی نہیں جائے گی. اور یہ میں بڑا فخر تھا کہ ہم بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچے ہیں. یعنی ایک بینکرپٹ اکانومی سنبھال کے کرونا کے 2 سال کے باوجود 5.7 اور 6% گروتھ ریٹ, یہ تو پاکستان کی تاریخ میں صرف تب ہوئی ہے جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے ڈکٹیٹرز کو, اس کے علاوہ تو کبھی ہوئی نہیں. تو مجھے ڈر یہ تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا, ہماری گورنمنٹ ہٹائی تو یہ بکھر جائے گا, اکانومی ٹیل سپن میں چلی جائے گی. تو میں نے تب انہیں کہا, میں نے کہا اگر یہ وجہ ہے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں, لیکن اس وقت گورنمنٹ نہ گرائیں. شوکت ترین کو بھی میں نے بھیجا سمجھانے کے لیے کہ یہ ملک نہیں سنبھالا جائے گا اگر آپ نے کیا. لیکن میرے خیال میں وہ یہ سمجھ رہے تھے تب کہ شہباز شریف کو اتنا بڑا جینیس ہے کہ وہ واقعی جو پنجاب سپیڈ تھی وہ پاکستان کو کچھ اٹھا لے گا. اور ڈار صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں, اور ڈار کوئی اتنا بڑا کوئی اکانومسٹ ہے. حالانکہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھے کہ 99 میں یہ گئے گورنمنٹ بینکرپٹ, 2018 میں گئے پھر گورنمنٹ بینکرپٹ, ایکسپورٹس 5 سال میں ان کی بڑی نہیں, یعنی انکم بڑی نہیں, بینکرپٹ کر کے چھوڑ گئے. تیل کی قیمت اس وقت ان کے دور میں بڑے خوش قسمت ہے, بڑی کم تھی. ہمارے دور میں تو تیل کی قیمت اوپر چلی گئی. اصل پرابلم تیل کی وجہ سے آتا ہے. تو کیا ان کو تب نہیں سمجھ آئی کہ ان کی تو ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے سوائے یہ میڈیا کے اوپر ملک کا ریکارڈ تو دیکھیں گے انہوں نے کب ٹھیک کیا تھا پاکستان کو. تو میرے خیال میں وہ یہ واقعی سمجھ رہے تھے کہ 2 بہت بڑے جینیس ڈار اور شہباز. پنجاب کے بارے میں پوچھنے